رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک مومنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اب ان منزلوں میں ہے کہ جہاں وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جانے والا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، مگر رہ جانے والے وہ سب کر سکتے ہیں جو اس کی زندگی میں اس کے لیے نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے کہ تمام مراحل ائمہ طاہرین علیہ السلام اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کے ذریعے، شفاعت کے ذریعے آسانی سے گزریں گے انشاءاللہ. لیکن اس پورے سفر میں جو موت سے شروع ہوتا ہے اور جس کا خاتمہ آخرت کے آخری ٹھکانے پر ہے انشاءاللہ جنت، یا خدا نہ کرے جہنم. اس لمبے سفر میں جو دم نکلنے سے شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل ہے احتضار اور دم نکلنا، اس کے بعد دوسری منزل ہے قبر میں اتارا جانا، پھر قبر میں دفن ہونے کے بعد منکر نکیر، مبشر بشیر اور فشار یا زمین کا کشادہ ہونا، اور پھر جب تک کہ قیامت نہ آئے اس وقت تک اسی قبر والی زندگی میں رہنا، جس کا نام برزخ ہے. مسلسل علماء کرام سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، آپ کو ان ابتدائی باتوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں جملہ اس لیے کہا ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ. اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں اگر خوف ہے
تو تمہاری اس زندگی سے جو برزخ کی زندگی ہے۔ وَإِذَا سَارَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِكُمْ، لیکن جب بات ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی تو ہم تمہارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ امام کی اس ارشاد کا مطلب ہی یہ ہوا کہ برزخ کی زندگی کے مسائل کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو برزخ کی زندگی کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، وہ بھی عیسیٰ معصوم کا ارشاد ہے کہ برزخ یا تو اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے، برزخ کی زندگی کوئی تیسری قسم نہیں ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے۔ لیکن مالک کے کریم کے انتہائی جو کرم ہے ان بندوں پر، ان میں سے ایک کرم یہ بھی ہے کہ اس نے برزخ کی زندگی رکھی ہے۔ کن معنی میں؟ اکثر ہم لوگ سوچ سکتے اور کہتے بھی ہیں کہ جناب آدم سے آج تک ہزاروں سال گزر گئے، جو قبروں میں ہیں وہ انتظار میں ہیں، قیامت آئے تو حساب ہو تو فیصلہ ہو۔ کتنی مدت قیامت باقی ہمیں بھی نہیں پتہ۔ تو مالک یہ تو نے برزخ کی زندگی رکھی کیوں؟ آدمی کے مرتے ہی اس کا حساب کر دیتا، اس لیے کہ اب آدمی مر گیا، نہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ اس کی زبان چل رہی ہے، نہ اس کے ہاتھ پیر ہل ڈل رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہا، اس کے پورا بدن کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو جب زندہ تھا تو یہی ہاتھ پیر، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی منہ، یہی پیٹ، یہی اعضاء تھے جس کے ذریعے یا نیکی کرتا تھا یا گناہ کرتا تھا۔ یہی آنکھیں ماں باپ کے چہرے پہ پڑی محبت و احترام کے ساتھ تو ثواب بن کے لے کے آ گئیں، یہی آنکھیں ماں باپ کے چہرے پہ ٹیڑھی ہو کے پڑیں، ولود ہو کے پڑیں تو یہی مصیبت بن کے عذاب لے کے آ گئیں۔ یہی ہاتھ اٹھے تکبیر کے لیے تو ثواب لے کے آ گئے، یہی ہاتھ اٹھے سینے پر ماتم کے لیے آئے تو ثواب لے کے آ گئے۔ انہی ہاتھوں سے کسی غریب کی، کسی بزرگ کی، کمزور کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دیا تو یہی ثواب لے کے آ گئے۔ لیکن انہی ہاتھوں سے نامحرم کو چھوا تو عذاب لے کے آ گئے، انہی ہاتھوں سے کسی کے رخ پہ تماچا مار دیا بے سبب تو عذاب لے کے آ گئے۔ تو یہی ہاتھ نیکی کا سبب بھی ہیں، یہی ہاتھ برائی کا سبب بھی ہیں۔ یہی قدم مسجد میں لے کے آئے ثواب کا ذریعہ بنے، یہی قدم مجلس میں لے کے آئے ثواب کا ذریعہ بنے۔ انہی قدموں سے میں کسی مظلوم کے حق میں گواہی دینے عدالت گیا، ثواب کا ذریعہ بنے، مگر میں انہی پیروں پہ چل کے جھوٹی گواہی دینے گیا تو عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ انہی قدموں پہ چل کے دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی تھی، ان کو سمجھایا ان کو سمجھایا تو یہی پیر ثواب کا ذریعہ بن گئے۔ اور انہی قدموں پہ چل کے ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، بھائیوں کو لڑا دیا، بزنس چھڑوا دیے، دوستیاں چھڑوا دی، رشتے چھڑوا دیے تو یہی پیر عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ یہی کان تلاوت قرآن سنیں، ثواب کا دریا نوحہ سنیں، ثواب کا دریا مصیبت سنیں، مصائب کربلا، مصائب معصومین سنیں، ثواب کا دریا۔ لیکن انہی کانوں سے جہاں تلاوت قرآن سننے سے ثواب مل رہا تھا، وہیں انہی کانوں سے اگر موسیقی سنیں گے، غنا سنیں گے، گانا باجا سنتے ہیں تو یہی عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ تو ہمارے یہی ہاتھ پیر، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی کان، یعنی ہمارے اعضاء و جوارح ذریعہ بنتے ہیں نیکی کرنے کا یا برائی کرنے کا۔ اب مالک یہ مر گیا، اب نہ یہ کوئی نیکی، نہ اس کی زبان چل کے قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ اس کی زبان گالیاں بک سکتی ہے، نہ اس کے ہاتھ ماتم کے لیے سینے پہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ دبنگئی دکھانے کے لیے کسی کو تماچا مار سکتے ہیں، نہ اپنے قدموں پہ امام باڑے جا سکتا ہے یا نہ اپنے پیروں پر
کسی کو لڑانے جا سکتا ہے، فتنہ پھیلانے جا سکتا ہے، نہ اپنے دماغ سے سوچ کے پچھڑی قوم کو، بچوں کو آگے کیسے لائیں یہ منصوبے تیار کر سکتا ہے، اور نہ یہ کہ جو مجھ سے آگے نکل گئے ان کی ٹانگ کھینچ کے پیچھے کیسے لائیں، اس کی صلاحیت بھی نہیں رہ گئی اس میں۔ یہ ہماری قومی صفات میں ہے۔ میں اکثر لطائف بانی تنظیم سے بھی سنے ہیں، ایک مزاج بنا کہ ہلکی پھلکی بات کر کے بات پہنچائی جائے۔ تو ہماری قومی شناخت ہے حسد اور جلن۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے اندر جذبہ دیا ہے آگے رہنے کا، لیکن آگے گھوڑے میں بھی ہے۔ دو گھوڑے ایک ساتھ دوڑا دیجئے، پوری طاقت لگا کے آگے دوڑتے ہیں۔ بیل، گھوڑے، سب چیزوں میں اللہ نے آگے بڑھنے کا جذبہ دیا ہے، پیچھے ہٹنے کا پسند نہیں کرتا، آگے جانا پسند کرتا ہے۔ لیکن آگے جانے کے، آگے رہنے کے، آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک اپنی رفتار بڑھا کے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے لنگی مار کے آگے بڑھنا ہے، دوسرے کو گرا کے آگے بڑھنا ہے۔ تو آگے بڑھنا اچھا جذبہ ہے، لیکن دوسرے کو گرا کے نہیں، اپنی رفتار بڑھا کے آگے بڑھنا۔ ہمارے یہاں یہ آگے بڑھنے کا جذبہ قومی شناخت بن گیا ہے۔ کن معنی میں؟ اکثر پڑھتا ہوں، آپ نے بھی صحیح نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں، کہ کیکڑوں کی نمائش لگی تھی۔ کیکڑے وہ جو بہت سے پیر ہوتے ہیں، سمندر کے دریا کنارے ہوتے ہیں، جن کا کھانا حرام ہے۔ کریب کہتے ہیں ان کو انگلش میں، لابسٹر اور کریب کہتے ہیں۔ صرف وہ جھینگا مچھلی الگ چیز ہے، وہ پیر ویر نہیں ہوتے اس کے، وہ حلال ہے۔ تو کیکڑا عام طور پہ بہت پسند کیا جاتا ہے، بہت بکتا ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اب کہیں کیکڑوں کی نمائش لگی تھی، شیشے کے مرتبانوں میں ہر ملک کے کیکڑے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، پیلے پیلے، تیز ترار۔ کہاں کے؟ کہا یہ جاپان کے۔ سرخ سرخ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بڑے چاقو چوبند۔ کہا یہ کہاں کے؟ کہنے لگے چین کے ہیں۔ بڑے بڑے ہاتھ پیروں کے، پیلے پیلے، بڑی بڑی آنکھیں گراتے ہوئے۔ کہا یہ کہاں کے؟ کہنے لگے امریکہ کے۔ تو ہر ملک کے کیکڑے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو پہچانا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک مرتبان کیکڑوں سے بھرا، کچھ کالے ہیں، کچھ پیلے ہیں، کچھ گلابی، کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے بڑے، اب فل ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ ہر مرتبان کے اوپر ڈھکن بند، اور یہ جو بھرا ہوا ہے اس پہ ڈھکن نہیں، اس پہ لکھا ہوا تھا بھارت۔ تو کسی نے پوچھا بھائی یہ سب ڈھکن کیوں لگا رکھے ہیں؟ کہا اگر یہ ڈھکن نہ لگے وہ نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ کہا یہ بھارت والے جو اتنے بھرے ہوئے گلے تک، ان پہ ڈھکن کیوں نہیں نکالا؟ کیا ان میں بھاگنے کی طاقت نہیں؟ کہا نہیں، بھاگنے کی طاقت کسی سے کم نہیں ہے، مگر ان میں جب کوئی ایک اوپر چڑھنے لگے گا دوسرے اس کی ٹانگ پکڑ کھینچ لے گا، اس لیے ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا قومی سطح پہ بھی یہی حال ہے۔ ہمارا مذہب حرام کہتا ہے جس کو ہمیں آگے بڑھ کے دکھانا ہے تو دوسرے کو پچھاڑ کے دکھانا ہے۔ اور یہ اتنا ہمارے اندر آ گیا ہے کہ ہم کبھی کبھی خطیبوں سے بھی سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے گئے تھے، ان کی جھنڈی اکھاڑ کے اپنا جھنڈا لگا دیا۔ یہ ممبر ہے بھائی، نہ جھنڈی لگانے کی جگہ، نہ جھنڈا اکھاڑنے کی جگہ، یہ اللہ کی بات پہنچانے کی جگہ ہے۔ کس نے زیادہ صحیح پیغام پہنچایا؟ معیار یہ نہیں کہ نعرے کتنے لگے، معیار یہ نہیں ہے کہ شور کتنا ہوا، معیار یہ ہے کہ کتنی دین کی بات پہنچائی گئی، اور ایسے پہنچائی گئی کہ ذہن اس کو قبول بھی کر لیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو ثواب کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ برزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں آدمی خود مجبور ہے، جو کر سکتے ہیں رہ جانے والے کر سکتے ہیں۔ تو مالک تو جب نہ نیکی کر سکتا، نہ برائی کر سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا حساب کر کے نپٹا، چھٹی کر۔ مگر برزخ کی زندگی رحمت الہی کا ایک اور نمونہ ہے۔ کیوں مالک؟ کہ کل تک جب تک تم زندہ تھے، تم قرآن پڑھتے تھے تو تمہیں ثواب ملتا تھا، تم مجلس میں بیٹھتے تھے تو تمہیں ثواب ملتا تھا، تم صدقہ دیتے تھے تو تمہیں ثواب ملتا تھا، تم
کسی کے کام آتے تھے تو تمہیں ثواب ملتا تھا، تم زیارت کرتے تمہیں ثواب ملتا تھا، مگر اب ہم نے گنجائش بڑھا دی ہے، اب تم قبر میں چلے گئے ہو، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہارے لیے جو نماز پڑھے گا اس نماز کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، مجلس سنے گا کرے گا، اس نماز مجلس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ تو یہ رحمت پروردگار کی وسعت ہے کہ مرنے کے بعد جو دوسرے کر سکتے ہیں زندگی میں نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ جانے والا رہ جانے والوں کو ایسا بنا کے چھوڑے، ایسا بنا کے چھوڑے کہ رہ جانے والا جانے والے کو یاد رکھے، اور اتنا باشعور بنا کے چھوڑے۔ دیکھیے ایک مشکل ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ ہمارے پاس رسموں کا ایک ریلا ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اس رسموں کے ریلے میں شریعت کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک گم ہو گئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس بات کو سیدھے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ اس ایصال ثواب مجلس ہے تو ہدف کیا ہو؟ ہمارے معاشرے میں میرا مخاطب اس وقت وہ حضرات ہیں جو دین کو مانتے ہیں، اور دین بھی غدیر سے لیا ہے، انہوں نے چھتوں وتوں سے نہیں لیا ہے، کھلے میدان سے لیا ہے، اور سیدھے ان سے لیا ہے، یا تو انہوں نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولی تھی یا پیغمبر نے ان کی گود میں آنکھیں بند کی تھی۔ ہمارے پاس دین آیا ہے ان کے پاس سے، تو یہ دین غدیر کا دین ہے۔ غدیر کے منبر سے لے کے اور مدینے کے منبر تک جو پیغام پہنچاتا گیا تھا وہ دین ہمارے پاس، لیکن یہ دین جب سرچشمہ نکلا مکے سے ابلا، مدینے منتقل ہوا، پھر مدینے سے نکلا تو پوری دنیا میں پھیلا، کچھ حکومتوں کے قیام کے لیے ملک فتح کیے ان لوگوں نے جن کی حکومت مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی، اور کچھ ظلم و ستم ہوئے جس ظلم کا شکار ہو کے خاص کر کے اولاد اہل بیت علیہ السلام سادات کرام، اور پھر دوسرے حضرات جو سید تو نہیں ہیں لیکن محب اہل بیت ان کے خواص میں شامل ہیں، ان پر ظلم ہوا تو مدینہ چھوڑا، کوئی مدینے سے نکل کے ایران بھاگ کے آیا، کوئی رہ شہر پہنچا، کوئی تہران گیا، کوئی طوس گیا، کوئی تاجکستان گیا، کوئی افغانستان گیا۔ تو مدینے سے دین جو چلا ہمارے لیے وہ گھومتا پھرتا ہمارے اس ملک تک پہنچا۔ یہاں دین کے پہنچانے والے یا تو علماء تھے جو وہاں ظلم کا شکار ہو کے آئے یا تبلیغ کے لیے آئے، یا وہ تاجر تھے کہ جو تجارت کرنے کے لیے آئے۔ اور یہاں دین اتنا پرانا ہے، میں نے ابھی جا کے چیک تو نہیں کیا ہے لیکن مجھے تقریباً اطمینان ہے، شاید مولانا مومن صاحب تائید کریں، بھاونگر گجرات میں کوئی ایک مسجد ہے جو بیت المقدس کی طرف بنی ہے، کعبے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اسلام یہاں آ گیا تھا جب تک کہ بیت المقدس قبلہ تھا، تو قدیم اسلام ہے۔ اب اس اسلام میں تشیع بھی پہنچا ہے، ہمارے علماء لائے ہیں، سادات کرام لائے ہیں، در بدر پھرائے گئے، جنگلوں میں بھیجے گئے، پہاڑوں پہ جا کے بسے جان بچانے کے لیے، آج بھی جہاں پہنچنا مشکل ہے وہاں آباد ہیں، تو ظلم کا شکار ہو کے پھیلے، دین آیا۔ اب جو دین آیا، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے گنگا ہے ہمارے برادر وطن کے لیے بہت محترم ندی ہے۔ گنگا جب نکلتی ہے جہاں سے، ہریدوار سے بھی تھوڑا پہلے، تو صاف ستھرا پانی ہے بالکل، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، کہیں سے سرخ ریت کے علاقوں سے گزری، کہیں کالی مٹی کے علاقوں سے گزری، کہیں پیلی مٹی کے علاقوں سے گزری، تو وہ سب رنگ بدلتی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر جہاں سے گزری وہاں رہنے والوں نے اپنا کچرا، اپنا کوڑا، اپنی غلاظت، اپنی کمپنیوں فیکٹریوں کا پانی سب اس میں ڈالا،
تو جو گنگا بالکل صاف ستھرا پانی لے کے چلی تھی، جہاں سے نکلی ہے، جب وہ ہمارے علاقوں میں آتی ہے تو بہت بڑا گندا نالا لگتی ہے، کالا رنگ، بدبو۔ گنگا وہی گنگا ہے، پانی وہی پانی ہے جو وہاں سے چلا ہے، مگر اس میں اتنی چیزیں مل گئیں کہ اصل پانی کھو گیا ہے۔ بس میرے عزیزو، سرچشمہ اسلام پھوٹا مکے سے، پھیلا مدینے سے، لیکن ہمارے ظلم و ستم کا شکار ہو کے جب گزرے تو افغانستان سے گزرے، ایران سے گزرے، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے گزرے، پنجاب سے گزرے، سندھ سے گزرے، نجومیوں کے درمیان سے گزرے، پنڈتوں کے بیچ سے گزرے، ہر طرف سے گزرتے رہے، ہر کلچر سے گزرتے رہے، ہر کلچر سے گزرے تو جیسے گنگا میں اس کے پڑوس کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ویسی سرچشمہ اسلام میں اتنی چیزیں شامل ہو گئی کہ اصل اسلام اس کے اندر کھو گیا ہے، رسمیں اس پر غالب آ گئی، اسی کو اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارا اس وقت کا دین و مذہب جس پہ ہمارا معاشرہ زیادہ تر عامل ہے، جس میں آج کا یہ پروگرام بھی شامل ہے، یہ مجلس اعزا کیوں رکھی گئی؟ اس کا نام ہے عرفہ۔ عرفہ کیا ہوتا؟ جتنا میں خواتین کے شریعت سے پڑھ سکا، پوچھ کے سیکھ سکا، ورنہ میں نے بچپن سے آج تک جو تھوڑا بہت مدرسے میں 8-10 سال نارنیہ میں پڑھا، 5-7 سال قم میں پڑھا، فقہ کی کتابیں، احکام کی کتابیں، حدیث اور روایات، تفسیر اور سیرت اور اخلاق جو بھی پڑھا، اس میں مجھے میت سے جڑی ہوئی کسی ایسے کام کی خبر نہیں ملی ہے جس کا نام عرفہ ہو۔ فقہی زبان میں عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کو کہتے ہیں، اور اس جگہ کا جہاں وہ دن آتا ہے وہ عرفات کہلاتا ہے۔ یوم عرفہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت سے لے کے غروب تک میدان عرفات میں رہنا ہے، اور یہ رکن ہے۔ جیسے نماز میں واجبات زیادہ ہیں اور اس میں ارکان نماز 5 ہیں، ان میں سے کوئی بھولے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے۔ تکبیر چھوٹ گئی، تکبیرۃ الاحرام، تو نماز باطل ہے، چاہے بھولے چھوٹ گئی ہو۔ ویسے ہی اگر میدان عرفات میں روز عرفہ قیام کسی وجہ سے بھی رہ گیا ہو تو نہ حج صحیح نہیں ہوتا۔ اب وہ دن، اس دن وہاں رہنا واجب ہے، اب اس کے بعد آداب ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس میں دعائیں ہیں، اور وہ دن عبادت کا دن ہے، توبہ کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، اور کتنا قیمتی دن ہے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے۔ ہم سال بھر شبہ جمعہ اور دوسری تاریخیں 27 رجب، 15 شعبان، 18 ذی الحجہ، عاشور، مختلف تاریخوں میں شبوں میں بھی اعمال وارد ہوئے ہیں، دنوں کے بھی اعمال وارد ہوئے ہیں۔ ان سارے سال بھر کے اعمال میں بچپن سے ہم نے دیکھا اور سمجھا، اور کتابوں میں آپ سب نے پڑھا، دیکھا، سمجھا کہ سب سے زیادہ اہمیت شب قدر کی ہے، اور شب قدر بھی 23ویں ذی الحجہ کی شب۔ اب اس وقت موضوع نہیں چھڑنا چاہتا میں، وہ بات رہ جائے گی کہ آخر ہے ایک تو 3 تاریخوں میں عمل کیوں؟ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ہی تاریخ ہوتی تو آپ ایک ہی دن عمل کا ثواب پاتے۔ اب 3 تاریخیں آپ کو پتہ نہیں ان میں سے کون ہے، آپ 3 تاریخوں کا چانس بھی لیتے ہیں، اور آپ کو 3 تاریخوں میں ثواب کا موقع بھی اللہ دیتا ہے، یہ بھی اس کا ایک کرم ہے۔ کہیں وہ باخبر کر کے تربیت کرتا ہے اور کہیں بے خبر رکھ کے بھی تربیت کرتا ہے۔ ایک مستقل موضوع میں گفتگو کرتا ہوں، اس پر کرتا رہا ہوں۔ تو شب قدر کے لیے قیمت پہچانیے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، اور اسی سے عرفہ کی قیمت پہچانیے کہ اگر شب قدر میں کوئی اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے تو اس کے بعد ایک ہی ٹھکانہ بچتا ہے کہ وہ حج کرے اور یوم عرفہ میدان عرفات میں جا کے توبہ کرے۔ عرفہ 9 ذی الحجہ شہادت جناب مسلم کی تاریخ بھی ہے، اس میں مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے درمیان عزاداری ہوتی ہے، اور اب قوم متوجہ ہوئی ہے تو اعمال بھی ہونے لگے ہیں، ورنہ یہ دن اتنا اہم ہے کہ اسے پورا دن اعمال کا دن ہے۔ خاص کر کے زوال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ، سید سجاد کی دعا یوم عرفہ، اور اس کے علاوہ متفرق الگ الگ اماموں کی دعائیں ہیں، ان کا پڑھنے میں کی بہت تاکید ہے۔ اور اس دن کا سب سے باحاصل کیا ہے
امام حسین علیہ السلام کی دعا اگر آپ پڑھیں جو یوم عرفہ آپ نے پڑھی تھی، اللہ کرے کہ آپ پڑھتے ہوں، اور اگر نہ پڑھتے تو پڑھیں اور مسجدوں میں رکھی جائے۔ علماء ہیں یہاں، مجھے امید ہے کہ یہ شروع ہو چکا ہوگا، لیکن نہ شروع ہوا ہو تو ہو گیا ہے، تو ہر مسجد میں پھیلائیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم غم بھی ہے اور یوم استغفار بھی ہے، دعا کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، تلاوت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ طولانی دعا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور عرفے کے دن حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے کیا مانگا ہے وہ سب جو ہمارے دماغوں میں نہیں آتا وہ سب وہاں ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا کے آپ میری طرف توجہ رکھیں، پنکھے کی سیٹنگ چلتی رہے گی، آپ کی سیٹنگ میرے ساتھ دماغ کی رہنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ بجلی صاحبہ مرحومہ مغفورہ ٹائپ کی ہیں، 220 کی بجائے 110 آ رہی ہوں گی شاید، تھوڑا ادھر ترچھا کی جگہ میرے لیے کر رہے ہیں، باقی کو محروم نہ کیجیے، سنیں گے نہیں، میں تو بولوں گی۔ ایک آدھ پنکھا اور ادھر لگوا دیجیے اگر میں جو ممکن ہو کہیں سے منگوا کے۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ مجھے تو لگ رہا کہ سورج میرے ہی سر پہ ہے، آپ کے سر پہ تو نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ دیکھیے نا میرا سر پہ سیدھے نشانہ ہے، آپ کے سر پہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد وعلی محمد۔ نہیں، میں نے مثال ایسے ہی نہیں دی، ہم میں سے ہر ایک دنیا ہے یہاں غم اور خوشی ملے ہوئے ہیں، مصیبت اور راحت ملی ہوئی، مگر جہاں پر مصیبت آتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں بھئی یہ مصیبت تو ہمارے سر پہ آئی ہے اور کسی کے سر پہ نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب کے سروں پہ مصیبتیں بھی ہیں، سب کی زندگیوں میں راحتیں بھی ہیں۔ راحت پر شکر ادا کرتے رہیے، مصیبت پر توبہ استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ مصیبت جو آتی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ ہمارے گھر کا اثر ہوتا ہے، نہ چاند کا اثر ہوتا ہے، نہ تاروں کا اثر ہوتا ہے، نہ بہو کے سبز قدم ہوتے ہیں، اثر ہوتا ہے نہ دن کا ہوتا ہے نہ ساعت کا، اثر ہوتا ہے تو ہمارے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ ہم ہر جگہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، فال نکال لیجئے، دعا تعویذ بتا دیجئے، اگر دعا تعویذ سے کام چلنے والا ہوتا انسانی زندگی میں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زحمتیں نہ اٹھائی ہوتی، اور زحمتیں اٹھا کے بھی ابو لہب ابو جہل جیسے نہیں ہوئے، ایک تعویذ ابو لہب کے پکڑا دیتے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہوتا۔ تو اگر تعویذوں سے کام چلنے والا ہوتا تو ہمارے ائمہ نے اتنی زحمتیں کیوں اٹھائی ہوتی، انبیاء نے اتنی زحمتیں کیوں اٹھائی ہوتی؟ اس کا مطلب تعویذوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، آپ کو خود میدان میں آ کے جو کریں گے وہ پائیں گے، اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے، دنیا میں بھی اس کا ہی نتیجہ ہے، آخرت میں بھی۔ خیر، تو میں عرفہ پہ آ گیا تھا، تو یوم عرفہ یہ ہے، امام حسین کے روایت ہے کہ ظہر کے بعد نماز ظہر کے وقت جب آسمان پہ سورج چمک رہا ہے سر پہ تمازت، ہم تو سائے میں بیٹھے ہیں، درخت بھی ہے، اور اس کے بعد یہ شامیانہ بھی لگا ہوا، میدان میں کھلے ہوئے میدان میں وہاں کی گرمی جہاں 55 ڈگری تک 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے، زمین آ کے بچے عورتیں مرد غلام کنیز سب نکلے اور ساتھ بیٹھ کے عبادت شروع کی، اور اس کے بعد دعا پڑھنا شروع کی۔ دعا کے اختتامی حصے میں جملہ جو ہے وہ میں آپ کو اس میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ دن رات دعا مانگتے ہیں، مگر کیا واقعاً اس طرح جو معصومین نے طریقہ سکھایا؟ دعا کے اختتامی حصے میں جس میں دنیا آخرت بچے دوست احباب سب چیزوں کے لیے سوال ہے، بہت مفصل دعا ہے، سب مانگا ہے، لیکن آخر میں سید الشہداء کہتے ہیں کہ پروردگار اب وہ تجھ سے مانگنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ مل جائے تو جو کچھ میں نے مانگا اس میں سے کچھ نہ ملے تب بھی میرا کوئی گھاٹا نہیں، اور اگر وہ نہ ملے جو میں مانگنے جا رہا ہوں، وہ سب مل جائے جو میں نے مانگا ہے تو میرے لیے کسی کام کا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ آتقنی من النار یا کریم، اے پروردگار مجھے آتش جہنم سے نجات دے دے۔ اولاد مانگی، پیسہ مانگا، اقتدار مانگا، صحت مانگی، رشتے مانگے، تعلقات مانگے، تعلیم مانگی، سب مانگا، یہ سب مل جائے مگر اللہ جہنم کی آگ سے نجات نہ دے تو حسین کہتے ہیں کسی کام کا نہیں۔ لیکن اولاد چھن جائے، پیسہ نہ رہے، صحت چلی جائے، دنیا کی آسائش چھن جائے، دنیا میں عزت نہ دی جائے، لیکن آخرت میں آتش جہنم سے نجات مل جائے تو پھر حسین کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی چیز انسان پا نہیں سکتا۔ تو یہ ہے عرفہ۔ اب ہمارے معاشرے میں کہاں سے آیا میں نہیں جانتا، اسلام میں تو علم نجوم حرام ہے، جس کے ذریعے ساعت نکالی جاتی ہے،
جس کے ذریعے ستاروں کی رفتار طے کی جاتی ہے، اس کے اثرات طے کیے جاتے ہیں، جو جنتریوں میں چھپتا ہے، چاہے اسے کوئی مولانا ہی کیوں نہ چھاپے. یہ سورج، یہ بادشاہ سال فلاں صاحب ہیں اور کمبخت کو سور جیسی سواری نصیب ہوتی ہے. برا مان رہے ہیں آپ بادشاہ سال کو، میں کہہ رہا ہوں اما جس کے پاس کائنات کا مالک موجود ہو اور جس کے پاس زمانے کا ولی موجود ہو، اب اس کو کیا ضرورت ہے یہ سور اور گھوڑے اور کتے کی سواریوں والے بادشاہ سال؟ یہ نجومیوں سے آیا ہے اور ایران کی نجومیوں سے آیا ہے، اور اس سے ملتا ہندوستان کی نجومیوں میں بھی ہے. ہمارے بزرگ ان دونوں ملکوں سے گزرے، ایران سے گزرے، پھر آگے یہاں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں سے. پنجاب کا کلچر الگ ہے، سندھ کا کلچر الگ ہے، ان دونوں علاقوں سے بہت گزرے. اس کے اثرات ہم لے کے آئے اور پھر اودھ میں آ گئے. اب جو اودھ میں آئے تو یہاں نوابوں کی نزاکتیں شامل ہو گئیں. اب سیندور کہاں ہے دین اسلام میں؟ آپ کے مرثیے میں موجود ہے. بچوں سے گود کیا ہے؟ سیندور سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. یہ کون سے اسلام میں سیندور سے مانگ ہے؟ مگر اب ایک مقدس بنا. میر انیس علیہ الرحمہ جس دور میں تھے اس دور میں اپنی بات کو مؤثر کرنے کے لیے وہ کلمات استعمال کر رہے تھے، لیکن اس نے اسلام کے کلچر ہی کو بدل دیا. ابھی مرثیوں میں، نوحوں میں ان کی مظلومیت بتانے کے لیے ان کی زبان سے ایسی ایسی باتیں کہلائی جاتی ہیں کہ جو حقیقت تو ہوتی ہی نہیں ہے، ان کی توہین بھی ہوتی ہے. صرف ان کی مظلومیت پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شجاع، مضبوط ارادے والے، جو بھرے دربار میں ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے ٹوک دے کہ کت قید وسع سایک اے ابن زیاد، اے یزید، جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے اور جتنی چالیں چلنا ہے چل لے. فواللہ ما یمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ زینب جو بول رہی ہیں، جو ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا کہتا ہے جب خلاف گفتگو ہوتی ہے منبر پہ بیٹھ کے، تو ایک مرتبہ سید سجاد فقرے آپ کو سنے ہوئے ہیں، یاد دلانا چاہتا ہوں. شام کے دربار میں یزید کے سامنے یزید نے منبر پہ بٹھا کے دین کے خلاف بکواس شروع کروائی، اہانت پیغمبر، اہانت مولا علی، اہانت اہل بیت. جب اتنی دیر ہوتی رہی تو سید سجاد نے جو قیدی ہیں کہا کہ اے امیر، مجھے بھی اجازت ہے، لیکن روایت کے کلمات دیکھیے جو امام کے لبائے مبارک سے وارد ہوئے ہیں. امام نے کہاں بیٹھ کے وہ بات بول رہا تھا؟ ممبر سے. مگر امام نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے ممبر پہ بیٹھ کے میں بھی کچھ بولوں، اس کی اجازت ہے. امام نے فرمایا اے امیر، کیا اس کی اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ جا کے کچھ کہوں؟ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے. یعنی امام کی نگاہ میں ڈھانچہ چاہے ممبر کا ہو، بات اگر ان کی نہیں ہے تو وہ لکڑیاں ہیں، ممبر نہیں ہے. لیکن اگر بات ادھر کی ہے، بات خدا کی ہے، نبی کی ہے، علی کی ہے، ولی کی ہے، اہل بیت کی ہے، تو چاہے شتر کا پالان ہو مگر وہ غدیر کا ممبر بن جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ہمارے ہاں احترام کے بھی قسمیں الگ الگ ہو گئیں. مسجد کے پاس سے گزرے چوم کے چلے گئے. لکھنؤ میں خاص کر کے امام باڑک صاحب سے گزرے، آدھا بردہ اذان ہونے لگی نماز کے بعد احترام میں اذان میں چپ ہو گئے. مسجد کا احترام چومنا ہے یا مسجد کا احترام مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے؟ امام باڑے کا احترام امام باڑے کو سلام کرنا گزرتے ہوئے چومنا ہے، یا امام باڑے میں جا کے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنا ہے؟ اذان کا احترام اذان سن کے چپ ہو جانا ہے، یا اذان کہہ رہی حیا علی الصلاۃ تو اب آؤ نماز میں آ جاؤ، اس وقت نماز پڑھنا اذان کا احترام ہے، خالی چپ ہو جانا اذان کا احترام نہیں، مذاق اڑانا ہے. مگر ہمارا کانسیپٹ چینج ہو گئے، نظریات بدل گئے. وہی ہے نا، گزر کے اور خاص کر کے ہمارے جیسے خطیبوں نے اور کچھ شعراء نے ان چیزوں کو بہت تبدیل کیا، اتنا بے خوف بنا دیا. اس طرح کے آپ اتنا توجہ رکھیں، آتی جاتی رہے گی، یہ زندگی کی ثبوت دے رہی کہ آنی جانی ہے. آپ میری طرف توجہ رکھیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایک اور صلوات پیچھے والے بھیج دیں بھیا، گرمی زیادہ ہے نا.
نہیں، ہم لوگ جو چال چلتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ کانفرنس میں جب کچھ بزرگ ہیں، بعض ہمارے خطبہ جو 2-2.5 گھنٹے بولتے ہیں، اب 2-2.5 گھنٹے اس وقت مجلس کوئی نہیں سنتا، وہ بھی کانفرنس میں، تو ہم لوگ ان کو نماز سے پہلے بٹھاتے ہیں 30 منٹ پہلے 40 منٹ پہلے کہ نماز تو ختم کرنا ہی پڑے گا. تو آج میرے ساتھ وہی ترکیب اعجاز صاحب نے کی ہے، اس لیے بہترین نظامت یہ کرتے ہیں کانفرنسوں کی. تو انہوں نے سوچا مول صاحب بھی اب ذرا 1 گھنٹے سے اوپر جانے لگے ہیں، لہذا نماز سے ایسے بٹھاؤ کہ 55 منٹ میں اترنا پڑ جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. بات سے بات نکلی، میں آپ کی میں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس کے 2 طریقے. ایک ثواب کا وہ کام ہے کہ جو کیا اور ثواب ملا اور حساب بند. آپ نے تلاوت کی، ثواب ملا، جو ملا اتنا مل گیا. آپ نے مجلس کی، جو ثواب ملا اتنا مل گیا. آپ نے دعا کی، ثواب مل گیا. لیکن ایک نیکی کا اور طریقہ ہوتا ہے کہ نیکی رک جائے مگر ثواب کا سلسلہ جاری رہے. آپ نے مسجد بنائی، کام مسجد بنانے کا ختم ہو گیا، لیکن جب تک نماز ہوتی رہے گی تب تک ثواب ملتا رہے گا. آپ نے مکتب بنایا، مکتب ہم چلے گئے مکتب بنا کے، مگر اب مکتب میں جب تک تعلیم ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا. مجلس بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک وہ ہے جس میں وہ ذکر کیا جائے کہ آپ کو اچھا لگے اور آپ کے علم میں مثلا اضافہ ہو جائے، لیکن کوئی جذبہ لے کے نہ اٹھیں تو بس وہ جو ثواب ملنا ہے مل گیا، باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر مجلس ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بے نمازی نماز پڑھنے لگا، کسی نے اب تک خمس نہیں نکالا تو اب نکال دیا، کسی نے سوچا برزخ کی عذاب سے بچنا ہے تو اپنے واجبات ادا کرو، دوسروں کے حقوق ادا کر کے جاؤ، تو اب یہ مجلس تو ختم ہو جائے گی. مگر مجلس کے سننے کے نتیجے میں جو نیکی کا جذبہ کسی دل میں بڑھا ہے یا برائی سے بچنے کی طاقت کسی دل میں بڑھی ہے، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس مجلس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اصل موضوع میرا یہ تھا. اب اس میں بات عرفہ کی آئی ہے، جسے تو ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا. میں نے عرض کیا کہ عرفہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہمارے ہاں جو عرفہ ہے، علماء بھی تشریف فرمائے، اگرچہ میں علماء کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ یہ بیچاروں ہم سب جو امامہ پہنتے ہیں یا کسی علاقے کے ہوتے ہیں، خطیب انہی کو گواہ بناتا ہے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا مروت میں چھپ رہتے ہیں اور ان کی خاموشی کو تائید بنا دیا جاتا ہے. لیکن میں یوں ہی نہیں واقعہ عرض کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فقہ میں کہیں یہ عرفہ اس طرح جو ہمارے گھروں میں رائج ہے وہ کیا ہے، میں زیادہ واقف تو نہیں ہوں. 13 یا 14 شعبان کون دن عرفے کا دن ہوتا ہے؟ 13 کی شب اور 14 کی صبح بھی، بس رات ہی، 13 کی رات. کیا کیا ہوتا ہے؟ چراغ وراغ جلتا ہے اور حلوہ پک جو بھی ہوتا ہو. تصور یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ اس دن گویا اگر آپ یہ نہ کریں گے تو آپ کے مرحوم کی روح ابھی معلق ہے، اب آپ کریں گے تو ٹھکانے پہ پہنچے گی. مجھے یہ محسوس ہوا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک گویا آپ نے ان کو لٹکا رکھا ہے، معلق ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ جس لمحے دم نکلا اسی لمحے ایک فیصلہ ہو گیا کہ برزخ میں اس کو کدھر جانا ہے، برزخ میں کدھر جانا ہے، اس کا فشار قبر ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور اسی رات میں سب سے مشکل رات ہے، لہذا حضور نے فرمایا کہ شب اول دفن کے بعد جو پہلی رات آئے لیلۃ الوحشہ، وحشت کی رات ہے، اور اس میں صدقہ دو. ہم بہت جلدی وہ پکڑ لیتے ہیں جو اصلی حکم نہیں ہوتا، اور وہ بہت مشکل سے سمجھتے ہیں جو اصلی حکم ہوتا ہے. یہ بھی سن لے فتویٰ اور روایت. یہ جو ہمارے درمیان نماز وحشت پڑھی جا رہی ہے، دنیا بھر کے گروپ بن گئے، اور موت افریقہ میں، نماز وحشت جلال پور میں. میرے عزیزو، استفتاء بھی ہے، آیت اللہ العظمہ سیستانی اور رہبر انقلاب دونوں کے جوابات تقریباً ایک جیسے ہیں. آگے سیستانی کی یہاں زیادہ وضاحت ہے. یہ نماز وحشت جو ہے
اس کی جو روایت وارد ہوئی ہے وہ ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب دفن ہوتا ہے کوئی تو رات اس کی بڑی وحشت کی، پہلی رات جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، نئی دنیا ہے، ویسے ہی نئی دنیا آتی ہے، اس نئی دنیا میں جب آتا ہے تو وحشت زدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے وحشت زدہ جو دفن ہوا ہے اس کے وحشت کم کرنے کے لیے اس کے اولیاء یعنی اس کے وارث جو بچے ہیں، بیٹا، بیٹی، بیوی، میاں، جو مرا اس کے جو رشتہ دار اولیاء ہیں، وہ صدقہ دیں۔ پھر فرمایا اگر صدقہ نہ دے سکے، یعنی دور غربت تھا نا، وہ تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک کھجور بھی کھانے کو نہ ہو، صدقہ کہاں سے دے؟ جنگ تبوک میں ایک کھجور پہ 3 4 مجاہد چوس چوس کے جاتے تھے، یہی ان کا کھانا تھا، اتنی غربت تھی۔ تو صدقہ دیں، اگر صدقہ نہ دے سکے تو یہ نماز پڑھیں جو بتائی گئی۔ اب گلوب، یہ دنیا جو ہے انٹرنیٹ اور نیٹ کے بعد ایک گاؤں بن گئی، لہذا یہ چل پڑا کہ افریقہ میں موت ہے، اور جہاں جہاں خواجہ حضرات مسلمان آباد ہیں سب کی مسجدوں میں آ گیا فلاں فلاں کے لیے نماز وحشت۔ اب ہمارے درمیان بھی آ گیا، گروپ آ گئے کہ فلاں کا انتقال ہوا، نماز وحشت پڑھ دی ہے۔ تو اتنی نماز وحشت ہو گئی کہ کچھ لوگ عاجز ہوئے اور انہوں نے استفتاء کیا کہ اس نماز وحشت کا حکم کیا ہے۔ استفتاءات میں موجود ہے نیٹ اس پہ، فیس بک پہ نہیں، یوٹیوب پر، اور استفتاءات میں آیت اللہ رضوہ سیستانی کے جو ویب سائٹ ہے اس کے استفتاءات میں بھی اور رہبر کے استفتاءات میں بھی۔ اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ سنیے، ہم اپنی عادتوں کے عبادت بنا رہے ہیں، عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، عادتوں کی عبادت بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اولیاء کو صدقہ دینا ہے، صدقہ نہ دے سکے تو نماز وحشت ہے۔ جو اولیاء میت کے علاوہ ہیں، مثلا ہم آپ سب ہیں، مرحومہ مولانا اعجاز صاحب کی بہن تھیں اور ماں کی طرح، جیسا کہ انہوں نے بتایا، خدمت پالا تھا بھائیوں کو، اور یہ ان کی موت پہ اتنے ہی بے چین تھے جیسے ماں کی موت پہ بے چین ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کہیں کہ نماز وحشت پڑھ دی ہے، تو پوچھا گیا کہ جو ہم جس میت کے وارثوں میں نہیں ہیں اس کی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیے جائز کی کوئی راہ ہے؟ تو رہبر کا اور دونوں کے عابد سیستانی کا صراحت سے جواب ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ قربتاً اللہ کا مطلب ہوتا ہے جب فقیہ کے سامنے یہ بالکل مطمئن ہے کہ حکم خدا یہی ہے۔ رجائے مطلوبیت مطلب یہ کہ اس کے سامنے دلیل نہیں ہے کوئی کہ حکم خدا یہی ہے، مگر روایت سے کہیں سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کو پسند ہو، تو نماز وحشت شاید اللہ کو پسند ہو کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ قربتاً اللہ کی نیت سے صرف وہی پڑھیں گے جو وارث ہیں، اور نماز وحشت دوسرے مرحلے میں ہے، پہلے مرحلے میں صدقہ ہے۔ تو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، صدقہ زیادہ سہولت کا سبب بنتا ہے، مگر وہی معاملہ ہے کہ ہم کم خرچ میں کام چلانا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد علامہ جوادی اللہ مقامہ مسجد میں تھے ہم لوگ بمبئی کے، ایک مرتبہ وہاں لگا کہ تعمیر جنت البقیع کے لیے ایک صلوات، تو پھر علامہ نے کہا سب سے سستا چندہ، 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، ایک صلوات بھیجو تعمیر ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی راہیں خود بنا رکھی ہیں جو شریعت سے ان کا تعلق، کسی مکتب کی تعمیر اور کالج کی تعمیر صلوات سے نہیں ہوگی بھائی۔ صلوات سے آپ پہ برکت اور رحمت آئے گی، پھر آپ کے اندر توفیق، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، پیسہ نکالیں گے، اس سے تعمیر ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو میں نے جو محسوس کیا، الاٹمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس الاٹمنٹ کی ایک جھلکی 40ویں میں بھی نظر آتی فاتحہ کے وقت۔ فاتحہ پہلے ہم پڑھانے جاتے تھے، لے جائے جاتے پڑھنے کے لیے، نظر ہے، اور یہ فاتحہ ہم کہتے ہیں بتانے ضرورت نہیں، ہم دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ جدھر تھوڑا کمزور ہے وہ نظر ہے، اور جدھر تگڑا ہے وہ فاتحہ ہے۔ آپ دیکھ لیے ہمارا برتاؤ، واقعاً آپ جہاں چاہے جا کے دیکھ لیجیے، نظر معصومین کے نام پہ جو رکھا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور فاتحہ کے نام پہ زیادہ رکھا ہوتا ہے۔ ہم اس قدر خود غرض ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ اگر معصومین کے نام پہ کسی کھلانا ہے، اور اگر اپنے مرحوم کے ثواب میں کسی کھلانا ہے، تو ثواب میں بھی کھلانا ہوتا ہے تو معصومین ہی کی خدمت پیش کرتے ہیں، پھر اب کھلائیے۔
تو دونوں کا مصرف تو ایک ہے، وہ نکل آیا نظر مولانا صاحب کھائیں گے اور فاتحہ غریب کھائے گا۔ بھیا دونوں کو بھرا پیٹ بھی کھا سکتا ہے، مومن کو کھلانے کا ثواب مل جائے گا چاہے کتنے بھرا پیٹ ہو۔ لیکن یہی چیزیں اگر آپ اٹھا کے کسی ایسے گھر بھجوا دیں جہاں روز دال روٹی پکتی، آج اسے بریانی مل جائے گی تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر کہیں ایسی جگہ پہنچا دیں، خدا نہ کرے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں فاقے گزرتے ہوں تو اور ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اب یہ نظر اور فاتحہ کے کھانے کا مصرف الگ الگ نہیں ہے۔ اب وہ فاتحہ فقیر کو دیا جاتا ہے۔ فقیر مذہب میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنا خرچہ چلانے بھر آمدنی نہ ہو۔ ہمارے ہاں فقیر ایک نسل ہو گئی، چاہے لکھپتی ہو اسی کو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ ہم فاتحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ رکی مولانا صاحب کیا ہوا کہ لوگ پرچہ آ رہا ہے، جیسے عرفہ نہ کریں گے تو ابھی تک وہ بالکل ویسی ہے جیسے حکومت نے فلیٹ بنا دیے ہیں اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ فلاں فلاں کے لیے ہے، لیکن ابھی تک الاٹمنٹ کر کے قبضہ نہیں دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے جیسے عرفہ قبضہ دلانے کا دن ہے کہ ابھی تک یہ ہوا میں ٹنگی ہوئی روح اب آپ کے اس عمل کے ذریعے اس کو ٹھکانہ اس کا مل جائے گا۔ جس لمحے دنیا سے گیا اسی لمحے اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں اسے پہنچنا چاہیے انشاءاللہ وعلیہ السلام۔ اسی طرح سے ہم فاتحہ کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے لیے 41 قرآن پڑھے گئے اور 25 حدیث قصہ پڑھی گئی اور اتنے سورہ رحمان پڑھے گئے، اتنے نعت علی پڑھے گئے۔ جب اس میں ہم نے جو چاہا پڑھ ڈالا اور سب کو ایک ہی لائن میں ڈال دیا، جو اجر و ثواب تلاوت قرآن کا ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن میں کچھ سورہ مخصوص، ان کا اجر و ثواب مرحومین کے لیے پڑھنے میں زیادہ ہے۔ اب ہم چلیے نیک کام کیا، اچھا سمجھ کے کیا، پڑھا گیا، اب وہ فہرست گنائی جاتی ہے مزاج اسلام کے بالکل خلاف۔ مزاج اسلام کیا ہے کہ جو کرو اسے چھپاؤ، اور روایت صاف صاف کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرے تو اللہ کہتا ہے 10 اجر تو اسے دینے ہی پڑیں گے چاہے کوالٹی کتنی کم ہو۔ اس کے ایک نے 10 کا وعدہ ہی کیا ہے، کہا 10 دے دو اس کو۔ اب اس کے بعد 100 روپے چندہ دیا تھا، 10 مل گئے ثواب، 100 روپے کے 10,000 مل جائیں گے، ایک کے 10، چلیے 10 مل گئے۔ اب یہ نکلے آج ہم نے 100 روپے مکتب کو دیا، اللہ کہے گا کہ ان کے 10 کو 3 سے بدل دو۔ پھر دوسری جگہ پہنچے، آج ہم نے 100 روپے دیے ہیں، اللہ کہے گا ان کے 10 کو 1 سے بدل دو۔ کتنی بار پہ؟ پہلی بار ذکر پہ 10 بدلے گا 3 سے، دوسری بار ذکر پر 10 بدلے گا 1 سے، پھر تیسری بار جا کہیں بتایا۔ اکثر لوگ ملتے ہیں، مولانا صاحب ہم نے یہ حج کی اتنی زیارتیں کی۔ ارے بھیا بتا کے ویلو ڈاؤن نہ کرو، مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا، ملنا ادھر سے۔ لیکن کچھ لوگ آتے ہی جو آیا اس کے سامنے فہرست، اپنی نیکیوں کی فہرست بیان کرنا، برباد کرنا۔ تیسری مرتبہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے نام عمل سے ثواب ہٹا دو، اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو نام کمانے کے لیے کیا ہے، وہ اسے مل رہا ہے۔ تو یہ جو مزاج اسلام کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا کہ پرچی آتی اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنی حدیث قصہ، اتنے یاسین، اتنے نعت علی۔ مزاج اسلام خلاف ایک بات، دوسری اسلام کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر جلسے میں فاتحہ کے موقع پر کھڑے ہو کے وہ پرچی نہ سنائی گئی تو گویا یہ ثواب وہاں الاٹمنٹ نہیں ہوا۔ میرے مولوی صاحب کے سنانے سے نہیں جانے والا، آپ نے جس لمحے نیت ثواب سے پڑھا تھا، مالک آپ کی نیتوں کا جاننے والا ہے، اس وقت پہنچا چکا ہے وہ۔ اب آپ ذکر کے ہٹانے والے ہیں، بڑھانے والے کچھ نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا تذکرہ کر، عنایات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی بھولو گے نہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور تمہارے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، دشواریاں کام مٹائیں گے۔ کئی احسانات کا ذکر کیا حضور پر جو خصوصی احسان ہے، جو عام احسانات سے بڑھ کے الگ سے ہے۔ تو یہ خصوصی ہے
اللہ کی طرف سے فضل ہوا تو اب کہا تمہاری ڈیوٹی بھی کچھ خصوصی لگے گی. وہ ڈیوٹی کیا؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، لوگوں کو یاد دلاؤ، لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ. میں یہاں پہ رک کے ذرا سے اپنے جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیت ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، فا یعنی جواب، جسے نحو میں جزا کہتے ہیں. تو اب کاہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ایک پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں. پھر احسان وہی جو میں نے بھی پڑھنا، یسرک للعسریٰ، دوسرا احسان. تو اللہ نے اس کے بعد ڈیوٹی لگائی کہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ، بھولی باتیں یاد دلاؤ. یہ مزاج قدرت سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم عام انسانوں جیسی زندگی تمہاری ہے تو تمہاری ڈیوٹی کم رہے گی، لیکن اگر تمہیں کچھ خصوصی نعمت مل گئی، تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہے، تمہارے پاس علم دوسروں سے زیادہ ہے، تمہارے پاس مضبوط دوسروں سے زیادہ ہے، تمہارے تعلقات دوسروں سے زیادہ ہے، تو اب تمہاری ڈیوٹی الگ سے لگے گی. اور ڈیوٹی ہوگی کہ جو تمہیں نئی چیز ملی ہے اس کے اعتبار سے تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. دولت مند کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی جو دولت مند نہیں ہے. علم والے کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی جو علم والا نہیں ہے. جو اقتدار اور پاور میں ہے اس کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی کہ جو اقتدار اور پاور میں نہیں ہے. مثالیں بہت ہیں، دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ مزاج قرآن ہے کہ ہم نے تمہیں خصوصی فضل سے نوازا ہے، تب تمہاری خصوصی ڈیوٹی لگے گی. اور وہ خصوصی ڈیوٹی کیا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یاد دلائیں، ٹوکیں، نصیحت کریں، اچھی بات بتائیں. ان نفعت الذکریٰ، اگر اچھی بات کا بتانا فائدہ پہنچائے. اس کا مطلب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اچھی بات سے فائدہ اٹھانے والے اور ایک اچھی بات کو ٹھکرانے والے. دونوں کا حشر بھی یہی آیت بیان کرتی ہے. ہمارے یہاں آتا ہے نا، ارے وہ آئے ہیں تنظیم والے، ارے وہ تو وہی اللہ اور نماز و آخرت کی باتیں کریں گے، کیا مزہ آئے گا. اچھا بھیا، ہم کیا ذکر کریں؟ ہم یہی تو کہیں گے نماز پڑھا کرو اول وقت، ہم یہی تو کہیں گے خمس نکالا کرو، ہم یہی تو کہیں گانے نہ سنو. دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں نقصان. اب سنیے، سیذکر من یخشی، اچھی بات بتائیے گا تو سیذکر عربی میں فیوچر جو ہے فوراً والا ہے، تھوڑا دیر والا. ہر زبان میں ہمارا ایک ابھی مجلس کے بعد تبرک بٹے گا، یعنی بلا فاصلہ. اور ہم کہتے ہیں کہ اس مجلس کے بعد فاتحہ ہوگا، تو مثلا تھوڑا سا فاصلہ. تو اس کے لیے دونوں لفظ عربی کے الگ الگ ہیں، ایک سا اور ایک سوفا. کہ اچھی بات بتاؤ گے تو فوراً اچھی بات کا اثر لے گا وہ جس کے دل میں خشیت اللہ پایا جاتا ہے. اب یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا، ڈر ترجمہ نہیں کیا، وقت تو ختم ہو گیا، مگر تیزی سے سنا دوں. عربی میں الگ الگ لفظ ہے، خشیہ بھی ہے، خوف بھی ہے، رہبہ بھی ہے، نہ جانے کتنے الفاظ ہیں. اردو میں سب کا ترجمہ ڈر ہے، مگر ڈر سب ایک طرح کے نہیں ہوتے. ڈر ایک ہوتا ہے عام طور پر جس سے ڈرتے ہیں اس کے نقصان کی وجہ سے. بجلی کا پنکھا ہمیں سچ میں ہوا تھا، ساتھ دفتر کے تنظیم میں تھے، ایسی پنکھا تھا، اس میں پینچ تھا، ننگے تار سے جڑا رہا. میں نے اٹھایا تو میرا ہاتھ جل گیا، اللہ نے بچایا کہ ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، ورنہ وہیں جل جاتے. بچپن کی بات. تو اب ہم ڈر گئے، بجلی کے پاس آسانی سے نہیں جاتے. سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، تو جو سانپ دکھائی دے گا تو ادھر سانپ ہوگا تو ہم ادھر ہوں گے یا ادھر جائیں گے. جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ڈر کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ڈر کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں، لیکن ہمیشہ آدمی ڈر سے ڈرتا نقصان کے ڈر سے نہیں ہے. کبھی کبھی شخصیت کی عظمت بھی ڈر پیدا کرتی. ہم آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اب کا آج چلی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے پاس، اب ذرا جھجک سی ہو رہی، کپڑے وپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن رہے ہیں، لاؤبالی پن ختم کر رہے ہیں. ڈر لگ رہا مولانا صاحب. ارے کاہے کا ڈر لگ رہا؟ ارے مغاز سیستانی سے ملنے جانے میں کیا ڈنڈا ماریں گے، کیا گالی دیں گے، کیا گولی مار دیں گے، چاقو؟ نہیں، اتنے بڑے عالم، اتنے مقدس انسان، اس سے ڈر لگ رہا. تو اب ان سے خطرہ تو کوئی نہیں ہے، ان کے عظمت کا احساس خوف پیدا کر رہا ہے. معصومین کا ڈر ہم سے زیادہ تھا، لیکن ان کو اپنے گناہوں کا ڈر نہیں تھا، عظمت خدا کا احساس تھا کہ وہ کانپتے تھے، لرزتے تھے، روتے تھے. دوسری بات یہ کہ ڈر عظمت سے جب پیدا ہوتا اس کو خشیہ کہتے ہیں، اور ڈر جب نقصان کی وجہ سے پیدا ہو تصور سے تو اسے خوف کہتے ہیں. مگر ڈر چاہے خوف والا ہو چاہے خشیہ والا،
چاہے نقصان سے بچنے کا ہو، چاہے کسی عظمت کے احساس سے ہو. ڈر کا ایک اثر یہ جو میں نے ابھی کہا، ادھر سانپ ہے تو میں ادھر، ادھر بچھو ہے تو میں ادھر، ادھر گالم گلوچ ہو رہی تو میں ادھر، ہے نا؟ تو ڈر دور کرتا ہے. یہ ہے کائناتی حقیقت. مگر اللہ نے اس کائناتی حقیقت کو اپنے لیے بدل دیا ہے. کہا دنیا میں کسی چیز سے ڈرو گے تو دور ہو جاؤ گے، لیکن خوف خدا جیسے ہی پیدا ہوگا قربت خدا پیدا کرے گا، دور نہیں کرے گا، اللہ کے قریب لائے گا. جتنا خوف بڑھتا چلا جائے گا اتنی قربت الہی بڑھتی چلی جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو جلدی سے ترجمہ کر کے بات کو ختم کروں. اچھی بات بتانے پر جس کے دل میں خشیت اللہ، جو اللہ کی عظمت کا احساس رکھتا ہے، وہ فوراً اس سے فائدہ اٹھائے گا. وہ یتجنبھا، اچھی باتوں سے گریز کرے گا. بچے گا کون؟ اشقا. ایک اشقا قرآن میں آیا ہے، کس کے لیے؟ ناقہ صالح کو جس نے مت ڈالا تھا. اور ایک اشقا حدیث میں آیا ہے، کس کے لیے؟ جس نے امیر المومنین کے اوپر وار کیا. اسی شعبان کے اختتام میں جمعے میں جو خطبہ دیا ہے حضور نے، مولا علی سے گفتگو ہوئی ہے. اسے مولا علی نے پوچھا کہ حضور بتا چکے تلاوت کا یہ ثواب، فطرے کا یہ ثواب، افطاری کا یہ ثواب، صدقے کا یہ ثواب، نماز کا یہ ثواب، استغفار کا یہ ثواب، سب بتا چکے. پھر مولا علی نے کہا حضور یہ تو بتائیے کہ رمضان میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو اب جو پوچھا سب سے اچھا کام کیا ہے تو کوئی کام نہ بتایا. فرمایا رمضان میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ نہ کرو. اس کے بعد مولا سے خود پہل کر کے حضور نے فرمایا کہ مگر یہی وہ رمضان ہے جس میں اشقل اولین والآخرین، وہ اشقا جو اولین یعنی جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ بد نصیب گزریں گے، ان میں جو سب سے شقی اور بد نصیب ترین انسان ہوگا ابن ملجم، اس کے ہاتھوں سے تمہیں سر پہ ضربت لگے گی. تو اشقا کس کے لیے آیا ہے؟ قاتل علی کے لیے. یہ قاتل علی کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ یتجنبھا الاشقا، شقی ترین آدمی اچھی باتوں سے گریز کرے گا. یتجنبھا الاشقا الذی، پھر گریز کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں جلے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، آگ کی تپش اور جلن سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں، یا آدمی آگ سے باہر نکل آئے یا جل کے ختم ہو جائے. لیکن وہاں ثم لا یموت فیہا، مرے گا نہیں کہ درد آتش، آگ سے جلنے کا درد ختم ہو جائے. ولا یحیا، زندہ بھی نہیں ہوگا کہ آگ سے باہر نکل سکے. تو اچھی باتیں سنو گے تو اللہ کی قربت بڑھے گی، نجات تک پہنچو گے. اور اگر اچھی باتوں پہ توجہ نہیں دو گے تو اشقا بن جاؤ گے، ایک دن ابن ملجم بن جاؤ گے، ایک دن شمر بن جاؤ گے، کہ ابن زیاد بن جاؤ گے. سب سچ کو جانتے تھے مگر اچھی باتیں نہیں سن رہے تھے. اور اچھی باتیں سننے کی صلاحیت بھی چھن جاتی ہے مختلف اسباب سے. اس میں ایک بڑی چیز ہے کہ حرام پیٹ میں چلا جائے. میدان کربلا میں سید الشہداء شہادت اکبر و عباس کے بعد بھی آپ نے کئی بار حملے کیے، اور ہر حملے میں رک کے پھر انہیں سمجھایا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. اور اسی شور میں جب حسین بول رہے ہیں کوئی سننے پہ تیار نہیں، تو امام نے فرمایا میں حسین، میں فرزند رسول تم سے باتیں کر رہا ہوں لیکن تم میری بات نہیں سننا چاہتے. یہ تمہارے اندر صلاحیت کیوں چھن گئی کہ حسین کی بات کو بھی سننے پہ تیار نہیں؟ اس لیے کہ تمہارے لقد مولیت بطونکم بالحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کے کھانے پہ توجہ دیں. نجس کی بات تو ہے دینی معاشرے میں، لیکن اگر اس کھانے میں خدا نخواستہ خمس واجب تھا نہیں نکالا گیا ہے تو یہ بھی حرام پیٹ میں جا رہا ہے. لہذا اس پر توجہ دیں. بات ختم کرتا ہوں یہیں پر، ورنہ ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر واجب چھوڑ کے مستحبات یا رسم و رواج پہ لگاتے ہیں. پہلے واجب کی باری ہوتی ہے، پھر مستحب کی. نماز شب کا کوئی نہیں کام آنے والی جب تک کہ واجب نمازیں نہ پڑھی جائیں. صدقہ، خیرات، بقرعید کے دن کی قربانی سب کو اسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ خمس نہ نکالا جائے. حسین اسی پیغام کو بچانے کے لیے کربلا آئے تھے اور اسی پیغام کی حفاظت کے لیے جانیں دی گئیں. ایک بھائیوں نے ایک بہن کی اصالت ثواب مجلس کی ہے جن کے ماں بھی زندہ ہیں، اگرچہ ماں بستر بیماری پہ ہیں
اللہ انہیں تکلیفوں سے شفا دے اور جو ان کے حق میں مالک کی رضا ہو اسے نافذ کرے۔ دعا میں ہمیں آخر میں یہی دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ میں جو ٹھیک سمجھ رہا ہوں مانگ رہا ہوں، لیکن مالک تو مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے، تو کریم ہے، جو ان کے حق میں اچھا ہو وہ کر دے۔ اور ہم سب کے لیے دعا، میں پہلے دعا کرتا ہوں ممبر پہ موت آ جائے، مصلی پہ موت آ جائے، میں نے چھوڑ دی دعا، میں یہ دعا کرتا ہوں پروردگار جب میری زندگی میں وہ لمحہ آ جائے کہ میرے گناہ تو نے معاف کر دیے ہوں، وہ اسی وقت مجھے یہاں دنیا سے اٹھا لے۔ سب سے اچھا وقت وہی ہے۔ ایک بہن ماں کی طرح جس نے بھائیوں کو پالا تھا، اس کا اعجاز صاحب کی بے چینی مسلسل دیکھ رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ باپ موجود ہے، ماں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو حادثے کا، لیکن باپ موجود ہے باشعور، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی۔ میرے عزیزو، یہ بہن جو دنیا سے چلی گئی مجھے یاد دلاتی ہے اس ننھی سی سکینہ کی کہ جس کا باپ اس سے زیادہ چاہتا تھا، اس لیے اس سے زیادہ ظلم کا مقابلہ کرنا پڑا، اور جس کے بھائی کو مسلسل اپنی بہن پہ ہونے والے ظلم کو دیکھنا پڑا۔ حسین کے سینے پہ سونے کی سزا یہ ملی کہ جب قافلہ 11 محرم کو چلا کربلا سے، تو چلتے ہوئے قافلے کو روک کے شمر آیا اور کہا میں نے سنا ہے یہاں کوئی سکینہ ہے حسین کی بیٹی، جس کو سینے پہ سلائے بغیر حسین کو نیند نہیں آتی، کسی نے بتایا وہ پھوپھی کی گود میں، ماں کی گود میں جا کے چھینا، ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں، سکینہ کہہ رہی اماں بچا لو، پھوپھی اماں بچا لو، بھیا بچا لو، چھین کے لے جا کے اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھایا، اونٹ اٹھا، 3 سال کی کمسن بچی، اونٹ کی پیٹھ آپ خود اندازہ لگائیں، لڑکھڑائی بچی، اماں بچاؤ، پھوپھی اماں بچاؤ، بھیا بچاؤ، مگر سب بندھے ہوئے ہیں، رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، کیسے بچائیں؟ اس کے بعد ظالم نے اونٹ کو دوڑانا شروع کیا، ہر قدم پہ بچی اونٹ کے پیٹھ سے اچھلتی ہے، اماں بچا لو، بھیا بچا لو۔ تھوڑی دور قافلہ چلا، ظالم نے قافلے کو روکا، میں سمجھا مظلومہ کو پھوپھی یا ماں کی گود میں دے دے گا، مگر ظالم نے اور ظلم کیا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر 3 سال کی کمسن بچی کو سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا کہ اب تو گرنے کا ڈر نہ رہے گا۔ کچھ منزلوں کے بعد یہ بچی اتاری گئی تو سینہ اب کے خون سے کرتا چپک چکا تھا، پسلیوں تک کھال چھل چکی تھی۔ اسی عالم میں، عالم غربت میں قید شام تک پہنچائی گئی، اور پھر خواب دیکھا بابا آئے ہیں، سناٹے میں بابا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یزید نے سر حسین بھیج دیا، جیسے سر حسین آیا، ننھی سے بچی نے ایک مرتبہ اٹھا کے گود میں لیا، منہ پر منہ رکھا، ارے بابا تم ابھی تو مجھے لینے آئے تھے، ابھی تو سینے پہ سلا رہے تھے، یہ تمہارا سر کس نے کاٹ ڈالا، یہ تمہیں کس نے مار ڈالا؟ ننھی بچی باپ کے گود پہ منہ رکھ کے بیان کرتے ہوئے چپ ہو گئی۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد بہن سے باپ کا سر لے لو، سب بیڑیاں سنبھالیا، سید سجاد آگے بڑھے، آہستہ سے بہن سے بابا کا کٹا سر لینا چاہا تو ایک مرتبہ سر کے پیچھے ہٹے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھوپھی اماں سکینہ چلی گئی، ارے کیسے قبر کھودی، کیسے دفن کیا مجھے کچھ نہیں پتا، مگر شہیدہ ہے تو اسی لباس میں دفن کیا، شاید کربلا کو رک کر کے آباد بھی ہو بابا، امانت آپ حوالے کر کے گئے تھے، سینہ زخمی نہیں تھا، اب پسلیوں تک سینہ زخمی ہے، کان سے گوشوارے چھنے ہیں، رخساروں پہ تماچے لگے ہیں، بابا شرمندہ ہوں مگر کیا کرتا، بابا قیدی تھا، مجبور تھا، بہن کو تماچے مارے جاتے تھے، مجھے دیکھنا پڑتا تھا، پھوپھی کے سر سے ردائیں چھنتی تھی، مجھے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ پوچھا گیا مصیبت کہاں، تو کہا سب سے بڑی مصیبت شام میں پڑی، شام کے بادروں پھرایا گیا، قیدیوں اور کنیزوں اور غلاموں کی طرح پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم بحق الزہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اور قبول فرما، اس سے جو اجر و ثواب ملے اسے ہم اہل بیت طاہرین کی خدمت میں ہی پیش کرتے ہیں، اس سے جو مزید ثواب ملے مرحومہ کی روح تک پہنچا دے، جو دنیا میں ظلم و ستم کے شکار ہیں ان کے ظلم سے انہیں نجات عنایت فرما۔ زمانے میں ظلم بہت بڑھ گیا ہے، عصر ظہور نزدیک لگ رہا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم اپنی آنکھوں سے اسی زندگی میں دیکھ سکیں،
اور ہم عصر غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تاکہ بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔